चैलेंज करता हूँ, कोई एक लाश दिखा दें। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का तरीका नहीं मिल रहा। ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब से ये भागे हैं इसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को एनओसी लेना होगा। वजीर आजम और काबीना को रिपोर्ट पेश करेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल से अदालतों को भी आगाह करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, एहतजाज से होने वाले नुकसानात का जायजा। वजीर दाखिला और आला हुक्काम की काबीना को ब्रीफिंग। और हमने डी चौक का कहा था, पहुंच कर दिखाया। डी चौक में हम पर फायरिंग की गई। जानी नुकसान नहीं चाहते थे, इसलिए डी चौक से दूर रहे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं जब सीधी फायरिंग की गई तो मुझे और बुशरा बीबी को निकलना पड़ा। अफसोस है हम पर गोलियां बरसाई गई, हम दहशतगर्द नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डीजी रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स का दौरा किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस जवानों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। धरना खत्म नहीं हुआ, ये एक तहरीक है जो जारी रहेगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारे ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं, मुझ पर हमला हुआ, अगवा और कत्ल की कोशिश की गई। बुशरा बीबी पर भी हमला किया गया, मैं उसकी FIR कटवाऊंगा। हुकूमत को कहता हूँ होश के नाखून लो, तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे। अल्लाह हमारे शहीद कारकुनों की मगफिरत फरमाए। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। उमर अयूब ने कहा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 में भी हमें फंसाया गया, तशद्दुद भी हम पर और FIR भी हम पर। ये कौन सी इंसानियत है? अली अमीन गंडापुर भगौड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मशहूर जमाना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा गया। इनकलाब के इतने तेजी से भागने का आलमी रिकॉर्ड बना। बुशरा बीबी ने कारकुनों से वादे लिए, खुद छोड़कर भाग गई। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेंजर्स और पुलिस पर हमला किया गया, बराह रास्त फायरिंग की गई। 27 एहलकारों को गोलियां लगी, 52 एहलकार जख्मी हुए। 3 दिन में 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। 37 अफगान शहरी भी शामिल हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा रियासत की रेड कायम की गई। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर अब कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। PTI पर पाबंदी का ऑप्शन भी मौजूद है। ये सब हुकूमत के इख्तियार में है। ये जो कुछ कर रहे हैं मुल्क की सलामती, इज्जत, मईशत के लिए मुनासिब नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया, इनकी जादूगरनी फेल हो गई। खुद गाड़ियों में बैठकर भाग गए और कारकुनों को छोड़ दिया। उन्हें लाडला बनाया गया, आज वही लाडला मुंह को आ रहा है। PTI की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राब्ते का फुकदान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का पगड़ा बनाया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो ओहदे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने संजानी जाने के लिए कहा था, जिस पर सब ने इत्तफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में आना चाहिए था, ना ही किसी को उनसे मरूब होना चाहिए था। हमारा सूबा जल रहा है और KP हुकूमत इस्लामाबाद जलाने के दर पे है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं इस्लामाबाद में एक ड्रामा और फिल्म देखी, कहा गया था हमारे बानी आएंगे, ऐलान करेंगे, फिर हम जाएंगे। लोगों से हलफ भी लिया और खुद वजीर आला के साथ राह फरार इख्तियार की। कहा जा रहा है हमारे लोग मारे गए, क्या किसी ने कोई लाश देखी? तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की मजम्मत कर दी। तर्जुमान का कहना है डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
ترجمان پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے جاں بحق 8 کارکنوں کے کوائف ان کے پاس آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس کارکنان کے قتل کا از خود نوٹس لیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے بعد سانحہ ڈی چوک بھی جعلی حکومت کے ماتھے کا جھومر بن گیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران اموات پر از خود نوٹس کی اصطلاح مسترد کر دی۔ خیبر پختونخوا پولیس کا آنسو گیس شیل کے اسٹاک کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ جانچ پڑتال کے لیے اے آئی جی لاجسٹک کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی۔ سی پی او ریجنل پولیس کے ساتھ شیل اور اسٹاک ڈیٹا کا موازنہ کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ آج کے حالات 8 فروری کے الیکشن کی وجہ سے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا اتنے بندوبست کے باوجود وہ لوگ ڈی چوک کیسے پہنچ گئے؟ کیا یہ کوئی خون ریزی کے لیے راستہ دیا گیا؟ حکومت کہے جیل میں رکھنا ہے، آپ کہیں چھڑانا ہے، تو نتیجہ انارکی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ بیلاروس کے صدر نے نواز شریف کی دعوت پر مریم زہرانے میں شرکت کی، کہا نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے، ناقابل فراموش خوشگوار یادیں وابستہ ہیں، آپ سے ہمیشہ بھائی والا احترام ملا، ملاقات کی بے حد خوشی ہوئی، وفاق اور پنجاب حکومت سے تعاون میں اضافہ چاہتے ہیں، زراعت، زرعی مشینری اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی۔ نواز شریف بولے دونوں ملکوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے۔ بیلاروسی صدر نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کو دورہ بیلاروس کی دعوت بھی دی۔ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین کا جی ایچ کیو کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ آرمی چیف کا کہنا تھا دونوں ملکوں کے باہمی اعتماد اور تعاون پر مبنی تعلقات مشکل کی ہر گھڑی میں اعتماد پر پورا اترے۔ مثالی تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ چینی وائس چیئرمین نے اسٹریٹجک شراکت داری پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ جنرل ینگ نے جی ایچ کیو آمد پر یادگار شہداء پر حاضری دی۔ پاک بحریہ اور کورین بحریہ کی مشترکہ مشقیں، بحیرہ عرب میں ہونے والی مشق میں پاک بحریہ کے جنگی جہاز ذوالفقار، کوریا کے جنگی جہاز وانگ جیون نے حصہ لیا۔ مختلف بحری آپریشنز کی مشق کی گئی۔ مشق کا مقصد سمندر میں منشیات کی اسمگلنگ اور بحری قزاقی جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، ایک دن میں سب سے زیادہ 4695 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 99,000 کی سطح بھی عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 99,269 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا آج تک بانی پی ٹی آئی پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت نہیں دیے گئے۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا، ایک ہی وقت میں عسکری تنصیبات پر حملہ کیا گیا، جس فون سے احکامات جاری ہوئے وہ بانی پی ٹی آئی کے قبضے میں ہے۔ یہ حملے آج بھی ختم نہیں ہوئے، رینجرز اور پولیس کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی اساتذہ کی بھرتیوں پر حکم امتناع ختم، صوبائی آئینی بینچ نے سندھ حکومت کو بھرتیوں کی اجازت دے دی۔ جناح اسپتال میں خلاف ضابطہ تعیناتیوں سے متعلق کیس کی بھی سماعت، اسپتال انتظامیہ نے جواب جمع کرا دیا۔ وفاق اور سندھ حکومت کی جانب سے مہلت مانگنے پر آئینی بینچ کے سربراہ کا اظہار برہمی، جسٹس کے آقا نے ریمارکس دی آئینی بینچ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ جلد مقدمات نمٹائے جا سکیں، توقع ہے سرکار کی جانب سے مکمل معاونت فراہم کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ زرداری کی دبئی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم سے ملاقات، سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات اعزاز ہے۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو سے اپنی ملاقات کا خوشگوار احوال سنایا، کہا وہ دن یاد ہیں جب آپ اور آپ کے بہن بھائی چھوٹے تھے۔ بلاول نے بہن کی پوسٹ انسٹاگرام پر سٹوری بنا دی۔ کوئٹہ میں مغوی بچے کی بازیابی کے لیے اسمبلی چوک پر دھرنا جاری، ٹریفک کی روانی متاثر، 13 روز گزرنے کے باوجود مصور خان کو بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں معاہدہ طے، لبنان میں جنگ بند ہو گئی، اب کوئی بمباری نہیں ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کر دیا، کہا امن معاہدے کو دشمنی کے مستقل خاتمے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جنگ بندی ابتدائی طور پر 60 دن کے لیے ہے۔ اس دوران اسرائیل جنوبی لبنان سے فوجیں واپس بلا لے گا۔ حزب اللہ کے جنگجو شمالی علاقوں سے نکل جائیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی بمباری میں 3000 افراد شہید، 15000 زخمی ہوئے۔ لبنان کا $10 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔
غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، الزیتون میں اسکول پر بمباری، 24 گھنٹے میں 33 فلسطینی شہید، اسکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ صہیونی فوج کی جانب سے شمالی غزہ کا محاصرہ، 1.5 ماہ سے محصور لاکھوں فلسطینی کھانے کو ترس گئے، دواؤں سمیت دیگر بنیادی ضروریات کی بھی قلت۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے ہر ممکن کوشش کے باوجود شمالی غزہ تک رسائی نہیں مل رہی۔ روس نے یوکرین پر سب سے بڑا ڈرون حملہ کر دیا، 188 ڈرون برسائے۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے 76 ڈرون کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ شمالی یوکرین میں روس کے حملے میں 2 شہری ہلاک ہوئے۔ G7 ملکوں نے روس کے ڈرون حملوں کی مذمت کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ قومی ٹیم نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ ایونٹ میں لگاتار تیسری فتح سمیٹی، نیپال کو 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ پاکستان نے 101 رنز کا ہدف 7ویں اوور میں حاصل کیا۔ نعمت اللہ نے 73 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ پاک زمبابوے ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو سرپرائز کیا، دوسرا میچ پاکستان نے 10 وکٹوں سے جیتا۔ آخری میچ میں ٹیم میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں۔ میچ کل 12:30 بجے بلاویو میں شروع ہوگا۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات، حکومت بلوچستان کا ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات کو پنک سکوٹیز دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ میں FG گرلز ڈگری کالج کی طالبہ طاہرہ عارف اور خاتون پولیس اہلکار کو پنک سکوٹی گفٹ کی اور بتایا کہ پنک سکوٹی اسکیم کے تحت جامعات، کالجز اور سیکنڈری سکولز کی طالبات کو سکوٹیز دی جائیں گی۔ کراچی کے سفاری پارک میں حتمی مدھوبالا کے سیر سپاٹے، سونیا اور ملائکہ سے دوستی ہو گئی۔ سوئمنگ پول کے اطراف تینوں کی موج مستی۔ مدھوبالا کو 15 سال بعد چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کیا گیا۔